بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ درس قرآن میں خاص طور پر دو واقعات بیان کیے گئے تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی کا نزول کا واقعہ اور ورقہ بن نوفل کا واقعہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئی۔ یہ دو واقعات خاص طور پر بیان کیے گئے تھے۔ قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں سورتوں سے پہلے آپ نے عنوان دیکھا ہوگا سورتوں کے تعلق سے، جس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ تو مکی سورت اور مدنی سورت اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ظاہر لفظ سے بھی یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جو سورت یا جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو سورت یا جو آیت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدینی ہے۔ تو عام طور پر بعض لوگ یہی مفہوم سمجھتے ہیں، اور لفظ کے ظاہر سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو سورت یا جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو سورت یا جو آیت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں، یہ سمجھنا صحیح نہیں، اس لیے کہ بعض صورتیں بعض آیتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں لیکن وہ مکے میں نازل نہیں ہوئی، مکے کے اطراف میں نازل ہوئی۔ کچھ آیتیں منی میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں عرفات میں نازل ہوئی، اور کچھ آیتیں سفر معراج کے دوران نازل ہوئی جبکہ حضور علیہ السلام شہر مکہ سے بہت دور تھے۔ تو یہ آیتیں مکی ہیں لیکن یہ آیتیں مکے میں نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح کچھ آیتیں مدنی ہیں لیکن وہ آیتیں یا وہ صورتیں مدینے میں نازل نہیں ہوئی، مدینے کے علاوہ دوسرے شہروں میں نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ بعض آیتیں مقام حدیبیہ میں نازل ہوئی مکہ کے قریب، اور بعض آیتیں تو مکے میں نازل ہوئی، لیکن ان آیتوں کو بھی اور صورتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ تو صحیح مفہوم اور صحیح مطلب کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، وہ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مکے کے اطراف میں نازل ہوئی۔ جو بھی آیتیں جو بھی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ چاہے مکے میں نازل ہوئی ہوں یا اطراف مکہ میں نازل ہوئی ہوں، وہ سب کی سب مکی۔ اور جو آیتیں یا جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، وہ چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے کے علاوہ دوسرے شہروں میں نازل ہوئی ہوں یا مقام حدیبیہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکے ہی میں نازل ہوئی ہوں، تو ایسی صورتوں کو ایسی آیتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ یہ ہے صحیح مفہوم اور صحیح مطلب۔ ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی، وہ چاہے کہیں بھی نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی، وہ چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے کے علاوہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، ان کو مدنی کہا جائے گا۔ اسی طرح بعض صورتیں وہ ہیں جو پوری کی پوری مکی ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف، یہ پوری کی پوری صورت مکی ہے، اور بعض صورتیں وہ ہیں جو پوری کی پوری مدنی ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری مکی ہیں لیکن بعض آیتیں اس میں مدنی ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف، یہ پوری صورت مکی ہے لیکن چند آیتیں مدنی ہیں، اور سورہ حج یہ پوری صورت مدنی ہے لیکن اس میں دو چار آیتیں چند آیتیں مکی ہیں۔ بہرحال سورتوں کے شروع میں جو سورتوں کے متعلق عنوان لکھا رہتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، اس کے تعلق سے جو بات تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ ہجرت سے پہلے جو بھی سورت نازل ہوئی، جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ چاہے کہیں بھی نازل ہوئی ہوں وہ مدنی۔ گزشتہ درس قرآن میں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ قرآن کریم کے دو نزول ہیں، ایک ہے نزول اولی، ایک ہے نزول ثانوی، اور اس کا مطلب بھی سمجھایا گیا تھا۔ نزول اولی کا مطلب لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر ایک ہی بار میں نازل کر دیا گیا، یہ ہے قرآن کریم کا پہلا نزول۔
اور قرآن کریم کا دوسرا نزول آسمان دنیا سے پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تدریجاً نازل ہوا۔ تدریجاً کا مطلب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ضرورت کے مطابق نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ ہے قرآن کریم کا دوسرا نزول۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ قرآن کریم کو ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا گیا؟ یہی سوال مشرکین عرب نے بھی کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب عنایت فرمایا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة۔ یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پورا ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ آگے اللہ رب العزت نے جواب دیا، كذلك لنثبت به فؤادك۔ اے پیغمبر، ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، تقویت حاصل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، موقع پر اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ بات دل پہ اثر کرتی ہے، اور اس بات سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرات علماء کرام کے بیانات میں ہم نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بارہا یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن جب ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، اور حضرات علماء کرام کی یہ نصیحتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہمیں یہ باتیں اس وقت یاد نہیں آتی۔ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس وقت ہم گھبرا جائیں گے، تو اس وقت یہ نصیحتیں ہمیں یاد نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر ایسے موقع پر آ کر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ پریشان نہ ہو، یہ مصیبت جو آئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اللہ سے دعا کرو، جو مصیبت لانے والا ہے وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی یہ کلمات کہہ دے تو فوراً ہمارے دل کو تسلی ملتی ہے اور تقویت ملتی ہے، اور ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے اوپر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی آیت لے کر تشریف لے آتے، اللہ کا کوئی پیغام لے آتے، کوئی وحی لے آتے، تو ایسے موقع پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تسلی ہوتی، اور آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا اور تقویت حاصل ہوتی۔ 14ویں پارے میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین جو باتیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ آپ پاگل ہیں، یہ سب باتیں کفار و مشرکین آپ کے متعلق جو کہتے ہیں، ان باتوں سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یضیق الصدر، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ کو کڑھن ہوتی ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ فسبح بحمد ربک، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں اور عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ اگر یہ تسلی کی آیات ایک ہی بار میں سب نازل ہو جاتی تو جب پریشانی آتی، کوئی مصیبت پہنچتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچتی، تو اس وقت آپ کے دل کو اتنا اطمینان حاصل نہ ہوتا، اتنی تقویت حاصل نہیں ہوتی، جیسا اطمینان اور جیسی تقویت اس وقت حاصل ہوئی کہ جیسے ہی پریشانی ہوئی، کوئی اذیت پہنچائی گئی، فوراً حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ اللہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اس خوشی میں آپ اپنے سارے غم کو بھول جاتے، ساری تکلیف کو بھول جاتے۔ تو یہ حکمت ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت دیکھیے، اب جب اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو پورا مطلب واضح ہو جائے گا۔ یہ کافر کہتے ہیں، یہ مشرکین عرب کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتارا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوتا ہے؟
اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو ایک ہی بار میں نازل ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہونے کے ذریعے، تدریجاً قرآن نازل ہونے کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں، تقویت پہنچائیں اور آپ کو اطمینان دلائیں۔ تو موقع پر کوئی آیت نازل ہو جائے، موقع پر کوئی بات کہی جائے تو اس وقت بڑی تسلی ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ تدریجی نزول کی چند حکمتیں بیان فرماتے ہیں، تدریجی نزول تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس کی چند حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک حکمت تو وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ موقع پر آیت نازل ہو تو آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو۔ دوسری حکمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا تاکہ یاد رکھنے میں اور ضبط کرنے میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے امی ہونا، آپ کی ایک خصوصیت ہے امی ہونا۔ دیکھیے امی ہونے کا مطلب ہے ان پڑھ ہونا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا۔ امی ہونا یہ ہمارے حق میں عیب ہے، اگر ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں عیب ہے، ہمیں کہا جائے گا کہ ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں۔ لیکن امی ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں عیب نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ کمال تھا، یہ خوبی تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ آپ امی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا کلام پیش کیا، ایسی کتاب پیش کی کہ جس کی ایک آیت پیش کرنے سے پوری دنیا آج تک عاجز ہے اور ہمیشہ عاجز رہے گی۔ اس دور میں بڑے بڑے فصیح تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، امی تھے لیکن قادر الکلام تھے اور فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، اور ایسی ایسی حکیمانہ باتیں کہتے کہ لوگوں کو حیرانی ہوتی۔ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا کلام پیش کیا کہ اس کی ایک بھی آیت پیش کرنے سے پوری دنیا آج تک عاجز ہے اور ہمیشہ عاجز رہے گی۔ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن آج بھی قرآن کریم کا چیلنج موجود ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کی کتاب نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لے آؤ کوئی آیت اس جیسی، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تم اپنے آپ کو فصیح و بلیغ مانتے ہو، اپنے آپ کو قادر الکلام مانتے ہو، تو اس جیسی، اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ وہ چیلنج جو اس وقت ہوا وہ چیلنج آج تک باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس جیسے کلام کی کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا، نہ ہی آئندہ زمانے میں کوئی پیش کر سکے گا۔ اہل باطل نے بڑی کوششیں کی اور کلام اللہ کے مقابلے میں ایک کلام بنانے کی کوشش کی، کتاب بنانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے مضمون کو پڑھا گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کا کیا اعجاز ہے، اور ان لوگوں نے، انسانوں نے، جو اہل باطل نے قرآن کے مقابلے میں جو کتاب بنانے کی کوشش کی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے۔ بہرحال ہمارے حق میں امی ہونا یہ عیب کی بات ہے۔ جب کہا جائے کہ ہم امی ہیں، یہ امی ہے، وہ امی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ لیکن جب کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھا، دنیاوی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت خود آپ کے استاد تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو تمام علوم سکھلائے۔ یہ ہے امی ہونے کا مفہوم، کہ دنیاوی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد اللہ رب العزت تھے اور خود اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم سکھلائے۔ آپ امی تھے لیکن اس کے باوجود علم و حکمت کے دریا آپ نے بہائے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے
لیکن اس کے باوجود کیسی پر حکمت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. چھوٹے چھوٹے جملے، ایسے کلمے جس میں 3 لفظ ہیں، 4 لفظ ہیں، 5 لفظ ہیں، لیکن اگر گھنٹوں اور ہفتوں بات کی جائے تب بھی اس کی تفسیر اور تشریح مکمل نہ ہو پائے. آپ امی تھے لیکن علم و حکمت کے ایسے دریا بہے کہ لوگ عاجز و قاصر ہیں ایسی حکمت کی باتیں کرنے سے. آپ امی تھے لیکن فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. آپ سب سے بڑے فصیح اور سب سے بڑے بلیغ تھے. آپ امی تھے لیکن اس کے باوجود ایسی حکیمانہ باتیں کہیں کہ اس وقت کے فصحاء بلغاء حیرت میں پڑ جاتے کہ ایک امی جس نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا وہ کیسے اتنی پر حکمت باتیں کر سکتا. آپ امی تھے، آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، آپ نے نہ توریت پڑھی نہ انجیل پڑھی نہ زبور پڑھی، لیکن اس کے باوجود توریت کی باتیں آپ بتلایا کرتے تھے، انجیل کی باتیں آپ بتلایا کرتے تھے، پہلی امتوں کے واقعات آپ بتلایا کرتے تھے. ایسی ایسی خبریں آپ دیتے تھے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ بھائی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا اور ایسی ایسی حکیمانہ باتیں کر رہے ہیں اور ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خود اللہ رب العزت نے ان کو یہ باتیں سکھائی ہیں اور بتلائی ہیں. وہ خود کہنے پر مجبور ہو جاتے. تو بہرحال جب امی ہونے کی نسبت ہماری طرف کی جائے تو کیا مطلب ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے. لیکن امی ہونے کی نسبت حضور کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، خود اللہ رب العزت آپ کے استاذ تھے. خود اللہ رب العزت نے آپ کو علوم سکھلائے، تمام تر علوم سکھلائے اور حکمت کی باتیں سکھلائی. کوئی یہ کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ بنے. تو حضور علیہ السلام نے تو حضرت جبریل سے سیکھا ہے تو حضرت جبریل حضور کے استاد ہوئے. بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں. تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو واسطہ ہوتا ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اس کا شمار نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر میں 100 روپے کسی بچے کو دوں اور اسے یہ کہوں کہ مسجد کے باہر ایک فقیر ہے، اسے یہ 100 روپے دے دینا. میں نے 100 روپے بچے کو دیے اور بچے کو واسطہ بنایا کہ جاؤ یہ 100 روپے فقیر کو دے دو جا کے. بچے نے 100 روپے فقیر کو دے دیے تو کیا کہا جائے گا کہ بچے نے 100 روپے دیے کہ میں نے دیے؟ سبھی یہ کہیں گے کہ میں نے یہ 100 روپے دیے، بچے کو تو میں نے واسطہ بنایا. اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ تھے، اصل استاد اللہ رب العزت تھے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو علوم سکھلایا. تو امی ہونا ہمارے حق میں عیب ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے حق میں یہ چیز عیب نہیں تھی. حضور علیہ السلام کے حق میں یہ کمال تھا، حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی کیوں بنایا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ تو اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ اگر آپ امی نہ ہوتے تو یہود آپ کی تکذیب کرتے، آپ کو جھوٹا بولتے، اس لیے کہ یہود کی کتاب میں آخری نبی کی یہ علامت لکھی ہوئی تھی کہ وہ امی ہوں گے. انہوں نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا ہوگا نہ پڑھنا سیکھا ہوگا. تو آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی یہ علامت لکھی ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ امی ہوں گے، انہوں نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہوگا نہ پڑھنا سیکھا ہوگا. اب اگر آپ علیہ السلام امی نہ ہوتے، لکھنا پڑھنا جانتے، تو یہود یہ کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آخری نبی ہونے کی نشانی آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو امی بنایا. یہ راز پوشیدہ امی ہونے کی ایک حکمت. دوسری حکمت امی ہونے کی، اللہ رب العزت نے آپ کو امی اس لیے بنایا تاکہ کفار و مشرکین کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے. اسے سمجھیے، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے اور قادر الکلام فصیح و بلیغ تو تھے، آپ تھے ہی، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے اور آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی ہے،
تو کفار و مشرکین یہ کہتے کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اور اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ آپ پہلی امتوں کے واقعات بیان کرتے، توریت انجیل زبور کی باتیں کرتے، تو یہود کہتے ہیں کہ فلاں سے آپ پڑھنے جاتے ہیں، فلاں آپ کے استاد ہیں، ان سے آپ نے توریت اور انجیل اور زبور کو پڑھ لیا ہے، ان سے پڑھ کر آپ ہمیں توریت زبور کی باتیں بتلا رہے ہیں اور پہلی امتوں کے واقعات بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنا دیا۔ اب کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہیں رہا کہ وہ یہ کہے کہ یہ کلام آپ نے خود بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو امی ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایک مضبوط دلیل ہے کہ جس نے 40 سال کے عرصے میں نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اعلان نبوت ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے ایسی آیتیں پیش فرمائی، ایسا کلام پیش فرمایا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا لکھا آدمی ایسی آیتیں پیش نہیں کر سکتا جیسا کلام آپ پیش کرتے۔ تو امی ہونا یہ آپ کے نبوت اور رسالت پر ایک مضبوط دلیل تھی۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کفار و مشرکین کو اعتراض کا موقع ملتا کہ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ سبھی جانتے تھے، سبھی نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا کہ آپ نے اپنی اتنی لمبی زندگی میں کسی سے نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، پھر ایسا فصاحت و بلاغت سے لبریز کلام آپ پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء حیران ہیں، حیرت میں پڑے ہوئے، پریشان ہیں کہ ایک امی انسان کیسے ایسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سامنے تو انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے یہ کلام اللہ کا ہے، سامنے تو کہتے تھے کہ یہ کلام آپ نے بنایا، لیکن پیٹھ پیچھے آپس میں کہتے تھے اتنا شاندار کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ وہ زبان کے ماہر انسان تھے اس وقت کے جو عرب تھے، بڑے فصیح و بلیغ، جب ان کے سامنے کلام پیش کیا جاتا، کوئی آیت پڑھی جاتی، وہ سمجھ جاتے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو سامنے تو انکار کیا کرتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ تو دوسری حکمت کیا ہے امی ہونے میں؟ کہ کفار و مشرکین کو آپ کے اوپر اعتراض کا کوئی موقع نہ ملے۔ تیسری حکمت، اللہ رب العزت نے آپ کو پوری دنیا کا استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا استاذ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حبیب ہو، اللہ کا محبوب ہو، آخری نبی ہو، نبی الانبیاء ہو، سید الانبیاء ہو، افضل البشر ہو، افضل الخلائق ہو، اور اس کا کوئی استاذ ہو۔ اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اللہ رب العزت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استاذ بنے، اللہ رب العزت نے خود تمام علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائے۔ یہ امی ہونے کی 3 حکمتیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی، اب میں اپنے سارے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو تدریجی نزول ہے قرآن کا، یعنی قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اس میں جو حکمتیں تھیں وہ بیان کی گئی۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی، یہ موقع پر آیت نازل ہو، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو، تقویت حاصل ہو۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ آپ امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اگر پورا قرآن ایک ہی بار میں نازل ہو جاتا تو یاد رکھنے میں اور ضبط کرنے میں دشواری پیش آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے، اس کی تفسیر سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک مضمون اور رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو آج تک کیسے محفوظ رکھا۔ قرآن کریم کی آیتوں کا محفوظ ہونا یہ الگ بات ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کا ایک ایک زبر زیر پیش، ایک ایک نقطے کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اور ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اگر کبھی قرآن کریم غلطی سے کچھ اس میں چھپ جائے، کچھ غلط ہو جائے، زبر زیر پیش اوپر نیچے ہو جائے، اور آپ اسے پڑھیں تو اگر 7 سال 8 سال 9 سال کا بھی بچہ ہوگا تو وہ فوراً بتا دے گا کہ یہاں زبر نہیں زیر ہونا چاہیے، یہاں زیر نہیں پیش ہونا چاہیے۔ تو اب ایک مضمون رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع ہو جائے۔